حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جو ہے ایک کپڑا خریدے گا اور وہ کپڑا جو ہے وہ 10 درہم کا ہوگا، اس میں 1 درہم جو ہے وہ حرام کا ہوگا، تو جب تک یہ کپڑا اس شخص نے پہنا ہوگا اس وقت تک اس کی نمازیں اور عبادات قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے حرام سے بچے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ تو اس لیے کہ دیکھیں حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک 10 درہم کا ایک جوڑا لیا ہے اور اس میں 1 درہم جو ہے وہ حرام کا ہے، تو اس سے آپ کی نمازیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے حرام سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو بدعا نہ دیا کرو، نہ اپنے آپ کو بدعا دیا کرو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے مال و متاع کو، نہ اپنے کام کرنے والے کو جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، نہ ان کو بدعا دیا کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گڑی ہو اور وہ بدعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو پھر اللہ ویسا ہی کریں گے آپ کے ساتھ جو آپ اس سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے بدعا کے بجائے دعا کر لی جائے، دعا سے بچے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کبھی تم نماز میں اوپر جو ہے وہ نہ دیکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ چین جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ نمازوں میں اوپر دیکھتے ہو اور دیکھتے دیکھتے نماز پڑھ لیتے ہو، تو کبھی ایسا بھی نہ ہو جائے کہ آپ کی جو آنکھوں کی نظریں ہیں وہ آپ سے چن نہ لی جائے۔ اس لیے احتیاط کرے، کوشش کرے کہ نماز کے اندر جب نماز شروع ہو تو احتیاط سے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے، نیچے دیکھ کے پڑھے، اوپر دیکھ کے نماز نہ پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کے آگے سے گزرتا ہے، اس شخص کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی گناہ ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرنا اس سے بہتر سمجھے کہ یار وہ 40 سال جو میں انتظار کرتا وہ میرے لیے بہتر تھا اس سے کہ آج میں ان کے آگے سے گزر رہا ہوں۔ تو اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین اور اچھی مسجد جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر والا حصہ ہے، یعنی گھر میں کوئی ایسا خاص جگہ مقرر کرے کہ اس میں وہ نمازیں پڑھا کرے، اور یہی بہترین مسجد ہے ان کی، ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ یہ مسجد جائے نماز پڑھے، بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرے، اور یہی بہترین مسجد ہے ان کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ وضو کر چکے تھے اور ان کی ایڑیاں جو تھی وہ خشک رہ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کو بڑا عذاب ہے دوزخ کا، اس لیے کہ احتیاط کرنی چاہیے، وضو اچھی طرح سے ہو۔ اکثر جو ہے وہ سردی کے موسم میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیشاب سے جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ انہی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب بھی وہ چینٹے ہو تو ان چینٹوں سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، اور یہ کپڑوں پر ظاہر ہونا یہ عذاب کی علامت ہے، اس لیے کہ جب یہ کپڑوں پر ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے خوب اچھی طرح سے جو ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس میں اتنی احتیاط ہو کہ وہ چینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ لگے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا علم ہوتا ہے تو وہ علم اس پر وبال ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا اللہ نے اس کو علم دی ہے اور وہ علم اس علم کے موافق نہیں کرتا تو وہ علم اس پر وبال ہوتا ہے، یعنی اپنی رشتہ داری میں اور رشتہ داریوں کو دیکھ کر علم کو استعمال نہ کرنا، ان رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، علم کا خیال نہ رکھنا، یا علم آپ پر وبال بن سکتا ہے، تو اس لیے ہر معاملے میں دین کے موافق ہی کیا کرے۔